روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ کے توفیق اور اس کے کرم سے ابھی حافظ صاحب نے نماز تراویح میں 9ویں پارے کا نصف آخر پڑھا۔ اللہ سننے کو اور سنانے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو کچھ ان آیات کے اندر جو سنی گئی اللہ نے بیان فرمایا، اس کے مطابق عقیدہ کی اصلاح کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اسی نصف پارے میں سے سورہ انفال کی 2 آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، 1000 فرشتوں کا نزول فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مدد جو ہے اللہ کی جانب سے، یہ جو فرشتے آئے تھے، یہ تو اللہ تمہارے لیے ایک خوشخبری اور تمہارے دل کے اطمینان کے لیے بھیجا تھا، ورنہ مدد تو اللہ کی جانب سے تھی۔ یہ ظاہری جو اللہ ذریعہ بنائے صرف تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ لفظ کن سے تمہیں فتح یاب کر سکتا تھا۔ آج کون سی تاریخ ہے رمضان کی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 18 شروع ہے، 18 رمضان کی تراویح پڑھی گئی۔ اور کون سی تاریخ گزری ہے جی؟ 17۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ علم ہے؟ کون تھا، کیوں ہوئی، کیا دن تھا، کچھ یاد ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رحم کرے، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ ہماری پست ہمتی، کمزوری کی یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ آج اس لیے ہندوستان میں جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے شہر ہیں، جو ان کے بنائے ہوئے اثاثے ہیں، ان کے ناموں کو کیوں بدلا جا رہا ہے، ان کو توڑا کیوں جا رہا ہے؟ ہم صرف کہہ دیتے قبضہ نہیں، کیونکہ ایک انسان کی ہمت اور مردانگی کا تعلق اس کو اپنی تاریخ سے ہوتا ہے۔ ہم آپ ہیں بزدل ہیں، اگر کوئی شخص کہہ دے تو کتنا بزدل، تیرا باپ تو 10 پہلوان کو مارا تھا، تھوڑی ہمت مردانگی آ جاتی ہے، ہم بھی جان ہتھیلی پہ لے کے کود جاتے ہیں۔ آج ہماری بزدلی
ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو بھلا دیا، اور آج بہت سے ایسے دین کے داعی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں مسلمان باہر سے آیا ہے۔ کیا تاریخ ہے ہندوستانی مسلمانوں ہے معلوم؟ کچھ بھی نہیں۔ ہند اصل امریکن کو کہا جاتا ہے، ہند کوئی یہ ہندو قوم کوئی ایک قوم نہیں ہے ہندو، بلکہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں سب کے اگر دیکھا جائے بانی بمانی تو صرف اور صرف مسلمان ہیں، موحد ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تاریخ عالم اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں بیٹا خاموش ہو، تاریخ عالم اگر آپ پڑھیں گے تو کم و بیش آدم علیہ السلام کو 40 بیٹے تھے، اور 40 کا نام مختلف تھا، کسی کا نام عرب تھا، کسی کا نام شام تھا، کسی کا نام کچھ تھا، کسی کا نام ہند تھا، ہند نام تھا۔ تو جس کا جو نام تھا اس نام کا وہ شخص جہاں پر بسا اس کے نام پر وہ ملک کا نام پڑ گیا۔ تو بابا آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سب موحد تھے، سب مسلمان تھے، سب توحید والے تھے۔ ہندوستان میں جو آ کے بسایا ہندوستان کو، اس کا نام ہند تھا، اس لیے اس کا نام کوئی آج کے ہندو سندھو یہ سب بیکار۔ لیکن افسوس ہم کو ہماری تاریخ معلوم نہیں، اور ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، ہم کو کوئی فکر نہیں۔ آج ناچنے والی کا نام پوچھا جائے کس کے ساتھ اس کا عشق چل رہا ہے، اس کے باپ کا نام، اس کے اماں کا نام تو ہمارے نوجوان کو یاد ہوگا، لیکن کہو تمہارے دادا کے باپ کا کیا نام ہے تو ان کو پتا۔ ہم تاریخ سے کتنا دور ہو گئے سوچو۔ یہ تاریخ ہمارے اندر غیرت، جرأت، مردانگی، ہمت پیدا کرتی ہے، ہم کو بے غیرت، بے شرم، بزدل، کمزور نہیں بناتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین میں اچانک کفار نے حملہ کیا، صحابہ پیچھے بھاگ گئے، چند صحابہ باقی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینہ تان کے چلے اور پھر اپنا نسب بیان کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں محمد بن عبد المطلب ہوں، کون ہے آپ سامنے؟ اس انداز میں آپ نے للکارا ہے جوانمردی کے ساتھ، تو سارے صحابہ کے کانوں میں یہ جب بات پہنچی ہے تو ان کے اندر دوبارہ ہمت، جرأت، طاقت، قوت پیدا ہوئی، پھر آ کر ٹکرائے تو الحمدللہ جنگ جیت گئے۔ خیر میرے بھائیوں، اپنی تاریخ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ اسلام کی ہو، چاہے یہ دنیا کی ہو۔ ہم کو بڑا فخر رہتا ہے جنرل نالج، لیکن یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ ہندوستان کس کے نام پر ہے، تو کیا معلوم، کیا فائدہ ہے۔ تو خیر اس سورت کی شروعات جو ہے رب العالمین نے کی ہے یسألونک عن الانفال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال مال غنیمت، مال غنیمت جب جنگ ہوتی ہے، دشمن جو چیز چھوڑ کر بھاگ جائے یا جس کو چھین لیا جائے وہ مال غنیمت ہے۔ آخر یہ مسلمانوں کو ملی ہے جنگ بدر میں، تو یہ مال کس کا ہے؟ سوال ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الانفال۔ اس سے پہلے جو انبیاء اور رسول آئے، جب وہ کسی سے جنگ کرتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، فتح ان کو ملتی تھی، جب مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا
تو ایسے وقت میں اس میں سے کوئی شخص کچھ لے نہیں سکتا تھا، استعمال نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اگر کوئی شخص اس کے اندر سے خیانت کیا ہے، پہلے مال اللہ قبول کر رہا ہے ایسے رکھ دیا جائے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، معاملہ ختم۔ جتنے جنگ کرنے والے تھے اس میں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آگ آ کر رک گئی اور سامان مال سب کچھ ویسا رکھا ہوا ہے، تو اس وقت اعلان ہوا کون ایسا شخص ہے اس میں سے کوئی چیز کی خیانت کیا ہے، اللہ کے واسطے جا کر ایک شخص کچھ چیزیں لے لیا تھا، جب وہ لا کر سامان میں رکھ دیا تو آگ نے اس کو جلا دیا، گویا اللہ نے قبول کر لیا۔ تو یہاں یہ پہلی جنگ تھی، اب یہاں پر بھی مال ملا ہے، اللہ نے فتح دی ہے مسلمانوں کو، تو اب مال کیا کیا جائے؟ یسألونک عن الانفال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہیں کہ جو وصول کر لیا وہ استعمال کر لینے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، جس جنگ کا تذکرہ آج امت فخر کے طور پر کرتی ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود اس کو اتنی شاندار فتح سے نوازا کہ آج ہم اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں۔ یہ اتنی چیز بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند اوصاف کا ذکر کیا جو پکے مومن کی نشانی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے فتح دی ہے دشمنوں پر، دشمنوں کی بڑی جماعت پر، ان کے اندر یہ صفت تھی، ان صفتوں کو انہوں نے اپنایا تو ہم راضی ہو کر ان کے مددگار بنتے۔ تو جب بھی دنیا کے مسلمان ان اوصاف کو اپنے سینے سے لگائیں گے، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں گے، تو ان کی مدد کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کو فتح دینا ان کے دشمنوں پر اللہ اپنے اوپر فرض کر لے گا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی وحشت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم لوگ آپس میں اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ فطرت ہے، اختلاف ہوتا، لڑائی ہوتی، تھوڑی تکلیف ہوتی، لیکن جب اختلاف پیدا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس اختلاف کو ختم کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے اندر اصلاح مصالحت کہتے ہیں، منہ ایک دوسرے سے نہ پھیرے رہے، ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ، کبر، دشمنی نہ رکھیں۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو اور چاہے غمی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی مر جائے، چاہے کوئی پیدا ہو، چاہے کوئی خوشی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں، ہر قدم پہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت و فرما برداری ہونا چاہیے۔ ان کنتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ گویا اگر یہ تین صفتیں، تین
ادائیں، تین خصلتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، تم حقیقی مومن شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے یہ تین صفتیں بیان کرنے کے بعد کہا اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ عادت، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر دو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اب حقیقت میں تم مومن ہو گئے تو مومن کی صفت حقیقی کیا ہوتی ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایسے وقت میں ان کا دل دہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے، تھرا جاتا ہے، کانپنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ حکم کی پابندی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ حکم کا عمل، اس حکم پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، وہ گناہ، وہ جرم، وہ غلطی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس غلطی کو، غلط راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے وجلت قلوبہم، دلوں کا تھرا جانا، کانپ اٹھنا، لرزنا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے اندر، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ہیں وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ بہت سے مقلدین ہیں ایک جگہ ایمان ٹھہرے رہتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن اور بے شمار حدیثیں یہ عقیدہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایمان بڑھ جاتا ہے تو ایک ایمان والا اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ کی راہ میں بے دھڑک قربانیاں دینا شروع کر دیتا۔ ایمان گھٹتا ہے تو اعمال صالحہ میں سستی کرنے، ایمان زیادہ بڑھا تو تہجد بھی نہیں چھوڑتی، ایمان گھٹا تو فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیسے بھی خراب حالات ہو، کیسے بھی خطرناک ماحول ہو، کیسے بھی شر فساد فتنے کا عالم ہو، ہر حالت میں ایمان والا اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کی پابندی کر کے ایمان والا اللہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ کے غریب، مسکین، مجبور، لاچار، تنگ دست بندوں پر خرچ کر کے، ان بندوں کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اوصاف جن کے اندر ہوں گے حقیقت میں مومن، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں مومن یہی ہے۔ لہم درجات عند ربہم، اور جن میں یہ اوصاف ہوگی، انہی لوگوں کے درجے، ان کی عزت، ان کا مقام ان کے رب کے نزدیک ہوگا۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، اللہ انہی ایمان والوں کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، ان سے دور کر دے گا۔ ورزق کریم، اور جنت کے اندر داخل کر کے عزت کا رزق، عزت کی نعمتیں ان کو عطا کرے گا۔ یہ اوصاف اب سوچے ہمارے اندر ہے، ہم پکے مومن ہیں،
اب یہ صفتیں ذکر کر کے اللہ نے کہا حقیقی مومن یہی ہے، انہی لوگوں کا درجہ اللہ کے نزدیک اونچا ہے، ان کی مغفرت ہے، ان کے لیے جنت میں رزق ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ اب یہاں سے اللہ تعالی شروع کر رہا ہے غزوہ بدر کا تذکرہ، اللہ نے ان کی کیسے مدد کی، یہ صفتیں ان کے اندر تھی۔ جب اللہ نے ان کی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب تھی۔ اگر یہ صفتیں ہم پیدا کر لے جو اہل بدر نے پیدا کی تھی تو اللہ وہی ہے، وعدہ وہی ہے، رب کہہ رہا تمہاری بھی اللہ مدد کرے گا جیسے ان کی مدد کی تھی۔ اب آگے چونکہ پوری سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ذکر کیا تقریباً 70-80 آیتوں میں، جس کو بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑے اختصار کے ساتھ۔ اگر تفصیل سے گئے تو شاید 2-3 راتیں بھی کم پڑ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے تھے تو ایسے وقت میں وہ مکہ کے سرکش کافر مشرک سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے، گیدڑ بھرتیاں دے رہے تھے۔ اگر کسی سے تعلق رہتا تھا کہتا کہ واپس کر دو، نہیں تو پھر ہم حملہ کر کے سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اس طریقے سے آئے دن گیدڑ بھرتیاں ان کو ملا کرتی تھیں۔ اب ایسے وقت میں مکہ کا جو بھی قافلہ جاتا تجارت کے لیے شام وغیرہ تو یہاں قریب سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کبھی وہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ہمیشہ تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو وہاں پر الرٹ کر دیا تھا کہ دیکھو یہ لوگ کبھی کچھ نہ کچھ غلط حرکت کر جائیں گے، اس لیے چوکنے رہو۔ معلوم ہوا کہ ایک قافلہ ابو سفیان لے کر جا رہا ہے شام کی طرف، یہ ہوا کہ حملہ کریں گے، اتفاق سے وہ بچ کر نکل گیا شام۔ شام سے پھر جب ابو سفیان بڑا بیدار، بڑا ہوشیار، بڑا چال باز بھی تھا لیکن تھوڑا بزدل بھی تھا، سردار تھا، اچھا تھا۔ خیر جب وہاں سے نکلا تو لوگوں کو آگاہ کیا تھا اپنا قاصد بھیج کے، دیکھو کوئی خطرہ تو نہیں، پہلے اکثر ایسے ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا جاسوس، اس کا آدمی واپس آ کر بتایا کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، ایسی کچھ چیزیں پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، چند صحابہ کو بھیج دیے تھے کہ اس قافلے کو لوٹ لیں گے، کیونکہ مکہ کے لوگوں پر رعب پیدا ہو جائے گا اور کچھ مال آ جائے گا، کیونکہ سب مال تو ان لوگوں نے ہمارا دبا لیا، ہماری جائیداد ساری چیزیں تو ان کے ہی مال تو ہم لے کر اپنی پریشانیاں تھوڑی دور کرنے کی، یہ سوچ کر ایک قافلہ نکلا۔ اب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا اس وقت 1000 اونٹ پر 50,000 دینار کی ملیت مالیت تھی، تقریباً مکہ کے ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ تجارت کا سامان اس پہ آ رہا تھا۔ کہاں 1000 اونٹ پر، کہاں 50,000 دینار، اس وقت کتنا سامان رہا ہوگا۔ خیر اس شخص کو معلوم ہوا، وہ تھوڑا راستہ بدلا اور پھر
بچ کر نکلا، لیکن ایک شخص کو بھیج دیا زمزم کو اور کہا کہ جا کر مکہ کے لوگوں کو خبر کر دو کہ مسلمان حملہ کر کے ہمارے سامان کو لوٹنا چاہ رہے، ہماری مدد کو آ جائے۔ جب وہاں قاصد پہنچا اور یہ بتایا تو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ صرف اس وقت ابو لہب کے علاوہ جتنے بڑے سردار، عہدیدار، ٹھیکیدار تھے، ترم خان، سب کہے چلو ہم دیکھ لیں گے مسلمانوں کو۔ تیاری ہوئی، وہ لوگ نکلے۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو ہر قسم کے شر سے بچا کر پہنچ گیا بحفاظت۔ اب ان لوگوں کو کہا اب لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ، رک جاؤ مت جاؤ۔ لیکن ابو جہل بڑے گھمنڈ، غرور، متکبرانہ انداز میں کہا نہیں، جب نکل گئے تو ہو ہی نہیں سکتا، جا کے ان لوگوں کو ہم مٹی میں ملا دیں گے، وہاں جا کر 1 ہفتہ ہم رکیں گے، اور بڑے بڑے گھڑے لیے شراب کے اور ناچنے والے گانے والیوں کو بھی ساتھ میں لیا کہ ہم وہاں جا کر جشن منائیں گے، دیکھیں گے کون کیا کر سکتا ہے ہمارا، تاکہ اہل مدینہ پر ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ پیدا ہو جائے، پھر کبھی کسی شخص کے ذہن میں اس طریقے سے بات نہ آئے کہ مکہ کے کسی قافلے کو لوٹنے یا روکنے کی ہمت اور جرأت کر سکے۔ نہیں مانا، اب وہاں سے نکلا۔ یہ بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تھے، لڑائی کا کوئی مقصد، کوئی ارادہ نہیں تھا، 40 آدمی کا قافلہ تھا، ان سے سامان لے لینا تھا۔ لیکن اب یہاں حالات بدل گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشورہ دو، تم لوگ 80 ہو، مجھے مشورہ دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں حکیمانہ مشورہ دیا، آپ نے سنا، ٹھیک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، مشورہ کود جاؤ، تو بلا جھجک ہم کود جائیں گے، ایک لمحہ کے لیے بھی سوچیں گے نہیں، اپنے فکر کریں گے نہیں، یا کہ آپ دشمنوں پر حملہ کریں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس طریقے سے معاذ رضی اللہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور تائید کی۔ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ باغ باغ ہو گیا، آپ نے کہا چلو۔ ایک جھنڈا سفید، ہرا جھنڈا نہیں تھا آج والوں کا جس کو مسلمان کی نشانی سمجھی جاتی ہے، سفید جھنڈا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ایک جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، ایک جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ 3 جھنڈے تھے۔ چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا مقام تھا۔ یہ اتنا لمبا سفر 3 دن میں طے ہوا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، رکے تو دشمن بھی پہنچ چکا تھا، اور جہاں پر پانی تھا اس جگہ پہ دشمن نے پاؤں ڈال دیا تھا، ٹھکانہ ڈال دیا تھا۔ وہاں کی زمین تھوڑا اچھی تھی، پانی تھا، سہولت تھی ساری، مجبوراً مسلمانوں کو وہاں رکنا پڑا جہاں پر ریتیلا میدان تھا، جہاں ریت ہو، بالو ہو، ریگستان میں آپ دوڑنا چاہیں، بھاگنا چاہیں تو گر جائیں، بہت مشکل ہے۔ اور پھر وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب پانی کی ان کو ضرورت پڑتی تو ایسے وقت میں جب اس پانی کی جگہ پہ جاتے تو کفار بیچ میں حائل نہیں جانے دیتے تھے۔ پیاس
لگ رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، نماز کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت، اتنے لوگ تھے، کبھی جنبی بھی ہو جاتے تھے، تیمم سے کام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، ارے یہ کیا ہے، تم جس اللہ کو مانتے ہو کہاں ہے تمہارا اللہ؟ وہ دیکھو کفار جو ہیں آرام سے ہے، سکون سے ہے، پانی ہے ان کے پینے کے لیے، استعمال کے لیے، نہانے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، تمہارے پاس ہے۔ ارے تم اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتے ہو تو مٹی استعمال کر رہے ہو، وضو کے لیے پانی بھی تمہارے پاس تمہارا رب نہیں دے پاتا۔ حد تو یہ ہے جب تم کہتے ہو تم کو غسل واجب ہو گیا تو تیمم سے کام چلا لے رہے ہو، پانی بھی نہیں ہے کہ تم غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اس طریقے سے وسوسے شیطان بدبخت ڈال رہا تھا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان تھے، حیران تھے، کیسے لڑیں گے، پیاس پریشان یہ تھا۔ جو تھوڑا اونچا حصہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھت پر بنایا گیا، خیمہ لگایا گیا۔ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، 2 ہجری تھی، دوسرا سال، رمضان کا مہینہ۔ گویا ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، 1.5 سال سے زیادہ، 1.5 ہجری تھی۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا و مناجات میں لگے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ادھر دشمن کے ساتھ۔ اللہ کی شان ایسی، جب نبی نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ ایک تو یہ ایسے ڈر خوف کا ماحول ہے، ایسے ڈر خوف کا، اس طرف ہزاروں کی تعداد میں اور ادھر 313 لکھتے ہیں لیکن 310 تھے۔ 310 کیوں؟ 310 تھے یہاں میدان میں، 3 ایسے تھے جو میدان میں نہیں تھے، وہ کسی اور کام کے لیے نبی نے مقرر کیا تھا۔ چونکہ نبی نے ان کو مقرر کیا تھا اس لیے ان کا شمار بھی جہاد کرنے والوں میں ہوا۔ اس لیے جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو ان تینوں کو بھی دیا گیا، اس حساب سے 313 کہا جاتا ہے۔ لڑائی کے وقت 310 تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ایسے خوفناک ماحول میں بھی سکون کی نیند ان کو عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے جانب سے مسلمانوں پر فضل تھا، رحم تھا کہ جب دشمن ہزاروں کی تعداد میں ہو، ہتھیار سے لیس ہو، اور ادھر تھوڑی تعداد میں سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، اور پیاس بھی لگی ہے، ایسے وقت میں سکون کی نیند آ رہی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لڑ بھی رہے ہیں تو کبھی تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، دشمن تلوار ہاتھ، یہ اللہ کا بڑا کرم تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے سکون دیا، ایک اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طریقے سے رحمت کی بارش کی۔ جب رحمت کی بارش کی، یہ ریتیلا جو میدان تھا ایک دم برابر ہو گیا، اب پاؤں وہاں دھستا نہیں تھا، خوب دوڑو پھرو۔ یہ دوسرا، اور کھانے پینے کے لیے بھی پانی جمع ہو گیا۔ اب جہاں کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا اچھی زمین سمجھ کے، پہلے سے ہی وہ صاف تھی، لیکن بعد میں پانی پڑنے سے وہ ان میں سے ایک بچ کے جانے نہ پائی۔ اس طریقے سے ہمت افزائی کفار کی کر رہا تھا۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا، ادھر تھوڑے لوگ، ادھر ہزاروں لوگ، ادھر بھی سب بندی ہو رہی تھی، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب بندی کی
ابو جہل نے ایک کو بھیجا جا کر تعداد معلوم کرو، تو اس نے تعداد معلوم کر کے کہا تعداد تو جو ہے بہت ہی ہے، لیکن ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ ہم کو بیرا مارے ہوئے بھاگ ہٹیں گے نہیں یہاں سے۔ اور ایسی بھی روایتیں ہیں کہ ایسے وقت میں اللہ کا ایک کرم ہوا، مسلمانوں کی نگاہ میں کفار کی جو تعداد تھی اس کے آدھے دکھا دیا، مسلمانوں کے اندر ہمت آ گئی، اور کفار کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی تعداد تھی اس کے ڈبل بتا دیا، مسلمان اور خوف کھانے لگا۔ اسی لیے وہ شخص جو جاسوس تھا اس نے جا کر بتایا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے سب بندی کی ہے کہ ایسا لگتا ہے ہم میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سب کو مار ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کی اور کہا دیکھو تم میں سے کوئی شخص جلد بازی سے کام نہیں لینا، تیر چلانا نہیں، کچھ بھی ہو جائے جب تک کہ میرا حکم نہ ہو جائے، اور تیر کو ضائع بھی نہیں کرنا، دھڑا دھڑ مارنا شروع کیا، ایسا بھی نہیں، سوچ سمجھ کے ایک بھی تیر خالی نہ جائے۔ اور دوسرے دشمن دور ہے، تلوار لے کر یہیں سے گھمانا شروع مت کرو، پہلے تھک جاؤ گے تو پھر کیا مارو گے، جب قریب دشمن آ جائے تو پھر چھوڑنا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند نصیحتیں کر کے پھر چلے گئے، جہاں سے پورا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیک دیتے ہیں، اللہم انی انشدک وعہدک ووعدک، اے اللہ تیرا وعدہ ہے مدد کا، آج وعدہ پورا کر۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت جو تیرا نام لے رہی ہے، تیرا ذکر کر رہی ہے، تیرے نام پہ یہاں تک آج گئی ہے، اگر یہ آج ہار جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے، تیرے ذات کی قسم ہے اس زمین پر تیرے لیے کوئی پیشانی ٹیکنے والا نہیں ہوگا، اے اللہ ان کی مدد کر۔ اس انداز میں جب نبی علیہ السلام نے دعا کی گڑ گڑا کر، آپ کے کندھے پر جو چادر تھی جس کا تذکرہ رب نے یا ایھا المزمل کہہ کر کیا، یا ایھا المدثر کہہ کر کیا، وہ چادر آپ کے کندھے سے نیچے گر جاتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ شاعر نے نبی کی اس کیفیت کو، وہاں کے حالات کو اپنے اشعار میں یوں پرویا ہے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ اس زمین کا ذرہ جس کا قدم وہاں نہیں پڑتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں کوئی آئے گا پیشانی ٹیکے گا، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی ٹیک دیے، 100 صحابہ ہے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو، خبر کیا تھی یا الہی ایک دن ایسا آئے گا تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، اگر دامن سے اب میرے ہوائے گرم آئے گی تو مجھے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ نبی نے جب پیشانی ٹیک دیا اور درد بھرے انداز میں اللہ سے مدد کی، اللہ سے مدد مانگی، اور نبی علیہ السلام نے تڑپ کر اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا کہ پورا کر دے، تو ایسے وقت میں وہاں کا ذرہ زمین کا حصہ بھی تڑپ گیا، اس کی بھی چاہت ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی رب مدد کرے، ورنہ وہ ذرہ زمین کا دن قیامت شرمائے گا جس پر حوض کا ساقی حوض کوثر جو آیا ہے پیشانی ٹیکا ہے، وہ اس کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر آپ خیمہ سے باہر نکلے، مشرکین مکہ کے 3 لوگ میدان میں آ گئے،
ولید بن عتبہ، شیبہ، عتبہ، یہ 3 لوگ انصار میں سے 3 لوگ نکلے مدینہ کے لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ان لوگوں نے کہا ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ ہٹ جاؤ، ہمارے چچیرے بھائی جو مکہ سے بھگوڑے آئے ہیں یہاں پر ان سے ہمارا تعلق ہے، ان کو بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر ایسے وقت میں جو نام آیا وہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. کہا چچا حمزہ نکلو، ان کا معاملہ دیکھ لو ذرا. پھر اس کے بعد اپنے داماد علی رضی اللہ، علی ذرا دیکھ لو اس کو. عبیدہ بن حارث تم نکلو. یہ 3 مہاجرین نکلے. ایسے وقت میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کا سامنا کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کا سامنا کیا، اور عبیدہ بن حارث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عتبہ کا کیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح جھپٹے، دونوں کا معاملہ چند لمحوں میں ختم کر دیا. لیکن ادھر عتبہ کا اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ دیر گرم رہا. یہ ان کو مار رہا ہے، وہ ان کو مار رہا ہے، یہاں تک کہ پیر زخمی ہو گیا، مشکل ہو گیا ان کے لیے اٹھنا اور چلنا، خون زیادہ جا رہا تھا. تو یہ دونوں شیر اللہ تعالیٰ کے بندے آگے بڑھے اور اس کافر کا کام تمام کر دیا. عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لا لیے. بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، خون بہہ گیا تھا. 2-4 دن کے بعد وہ بھی شہادت کے مقام کو حاصل کر لیا. اب اس کے بعد مکہ کے کفار مشرکین جو تھے وہ غصے میں آ گئے اور اندھے ہو کر حملہ کر دیا مسلمانوں پر. اب مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار تھے. جنگ کی آگ شعلے مارنے لگی، جو جس کو مار رہا ہے. ایسے منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنودگی تھوڑا آئی، تھوڑا نیند آئی. پھر اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. آپ نے کہا اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ. کیوں؟ جبریل علیہ السلام اپنا لشکر لے کے آ گئے. جب وہ لشکر لے کے آئے، ابلیس سراقہ کے شکل میں جو ابھی للکار رہا تھا وہ بدبخت وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے بحر احمر میں کود گیا. کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے، اب تم بچ بھی نہیں سکتے. اس نے دیکھ لیا، فرشتوں کا نزول ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ابھی حافظ صاحب نے نماز استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ فرشتے بھیجے گا تمہارے لیے. جبریل علیہ السلام اب وہ بھاگا. بہت سارے صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں کسی کافر کو مارنے کے لیے. ابھی وہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے کافر دور. کوڑا اس کے اوپر پڑتا ہے، آواز آتی ہے، سر پھٹتا ہے، تڑپ کر مر جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا. وہ صحابی بھاگ کے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، آپ نے فرمایا خوش رہو، اللہ تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے. ایک یہ ہوا. دوسرا، اللہ نے اپنی رحمت سے طوفان لا دیا. ہوائیں ایسی تھی جو ان کے خلاف تھی کافروں کی، جو دھول جاتی تھی ان کے اوپر جاتی تھی. آنکھ کا کھولنا ان کے لیے مشکل تھا. ایسے وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لی اور پھر ان کے اوپر پھینکا تو جتنے کفار تھے 1000 کی تعداد میں ایک کی بھی آنکھ نہیں بچی، سب کے اندر مٹی پہنچ گئی. اللہ نے کہا اے نبی آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کمال آپ نے کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے پھینکا لیکن آپ نے نہیں پھینکا، رب نے اس کو پھینکا ہے. یہ مت سمجھنا کہ آپ نے پھینک دیا، یہ آپ کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچ.
اور یہ معجزہ رب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے کئی بار کرایا. جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے جب بھی قرآن کی آیت پڑھے چلے. اسی طریقے سے اس وقت بھی ہوا. غزوہ حنین میں بھی ایسا ہوا کہ مٹی لے کر پھینکے سب کی آنکھوں میں پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال جو ابھی نماز تراویح میں آپ نے سنا اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ. جنگ چل رہی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ٹھہرا ہوں. ایسے وقت میں نے سیدھی طرف دیکھا تو ایک نوجوان بچہ چھوٹی عمر کا مجھے ایسا اشارہ کرتا ہے. میں دیکھا کیا بات ہے؟ چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ کہنے لگے بڑا تعجب اتنا سا. اور پھر اس کے بعد بڑے گنڈے کا نام پوچھ رہا ہے کہ ابو جہل. اور ایسے وقت میں اس کو کیا سوجی ہے؟ پھر ابھی یہ سوچ رہے تھے حیرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے تھے. دوسری طرف سے کوئی کیوں کیا اشارہ کیا دیکھے کیا بات ہے؟ چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ کہا کیوں؟ دوستو یہ جذبہ یہ ایمان پیدا کرو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھتیجو کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ کون تھے؟ معاویہ اور معاذ یہ دونوں تھے. کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ بدبخت ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا تھا گالیاں دیتا تھا. آج بتا دو کہاں اس کو زندہ ہم چھوڑیں گے نہیں. کہا ان کی عمر کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے، نبی سے محبت کیا ہے. تعجب کرتے رہتے. اللہ تعالی نے اسے سورہ انفال میں آپ شاید 7ویں رکعت میں سنے ہوں گے آیت. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ابو جہل ہے. یہ شخص اپنے آپ کو حق پرست سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا میں رشتوں کو جوڑنے والا ہوں، تعلقات کو قائم رکھنے والا ہوں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ تھا یہ رشتوں کو توڑنے والے. آج بھی آپ حق پر عمل کرو تو باطل رشتہ دار بدعتی رشتہ دار جو ہے آپ کو شرک میں بدعات میں بلائے گا، دعوت دے گا. اگر ارے بھائی رشتہ جوڑنا ہے تو آپ نہیں جائیں گے تو رشتہ توڑنے والے. اس کو توحید کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں آئے گا، دشمنی بول لے گا. وہ دو رشتہ توڑ رہا ہے، یہ ایک ایمان کا رشتہ توڑ رہا ہے، ایک دنیا کا ایک انسانیت کا. اپنے آپ کو رشتہ توڑنے والا محسوس ہے. وہی ابو جہل کا خیال آج بھی ہے. ابو جہل دعا کرتا ہے اور 360 بتوں کی رکھوالی کرنے والا، پوجا کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کے لیے مر مٹنے والا. اب دعا کس سے کرتا ہے؟ فَأَمْطَرْنَا ڈائریکٹ اللہ سے کرتا ہے. کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے ڈائریکٹ. یعنی اس کافر کو بھی یہ یقین تھا اللہ ڈائریکٹ دعا کرتا ہے. یہ تو ہمارے باپ دادا کے بنائے ہوئے عقائد ہے، یہ دعا ہماری قبول. اس لیے ایسے پریشانی کے وقت میں بھی ڈائریکٹ دعا کرتا ہے. رب اس کا تذکرہ کرتا ہے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. اے اللہ یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ جو قرآن سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، جس کی طرف بلا رہا ہے، یہ قرآن تیرا حقیقت میں ہے، تیرا ہی قرآن، تیری ہی کتاب، تیری ہی آیت، تیرا ہی کلام، تیرا ہی فرمان، تیرا ہی حکم، تو کہنا کیا چاہیے؟ اللہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہم کو ہدایت دے. لیکن جب دل پر مہر ہوتی ہے تو دعا بھی الٹی نکلتی ہے. کہنا کیا تھا؟ اے اللہ اگر حقیقت میں یہ کلام اللہ تیرا کلام ہے، تیری آیتیں ہیں، تو ہمارے سینے کو کھول دے کہ اس پر ایمان لا لے. یہ نہیں کہتا. اے اللہ اگر یہ حقیقت میں تیرا ہی قرآن ہے، تیرے ہاں فرمان ہے، تیری ہی آیت ہے، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. تب تو آسمان سے ہم پر کوئی پتھر کی بارش کر دے. الٹی دعا کرتا ہے، عذاب کی دعا.
فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. ابھی اتنا بعذاب علیم، یا اگر تو آسمان سے پتھر کی بارش نہیں کرتا تو کوئی عذاب لا کر ہم کو ہلاک کر دے. ڈائریکٹ دعا کرتا ہے یہ ابو جہل. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کی دعا قبول بھی کر لی ہے. کافر کی بھی دعا اللہ ڈائریکٹ، ہمارا ایمان اللہ کے ذات پہ، ہم کہتے نہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں، وسیلے کے واسطے کے لنک لگانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. اب کون بہتر ہے بھی؟ کافر نے ڈائریکٹ دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کی. اب غزوہ بدر میں یہ دونوں بچے معاذ اور معوذ پوچھتے ہیں چچا کہاں ہے ابو جہل؟ کہتے ہیں کیوں؟ چچا جان ہم سنتے تھے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، بڑا ستاتا تھا، بڑا ستم کرتا تھا. ہمارا نبی جب سجدے میں سر جھکاتا تھا مکہ میں رہ کر، یہ بدبخت لے جا کر اونٹ کی اوجھڑیاں رکھ دیا کرتا تھا. کیا کرو گے؟ آج اس کو ہم مار ڈالیں گے. کہا ٹھیک ہے انتظار کرو. کچھ دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی ابو جہل جو بڑے گھمنڈ سے گھوم رہا ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے، للکار رہا، مارو مارو. کہا بھتیجو وہ تمہارا شکار ہے. دونوں دوڑے قتل کرنے کے لیے، سیدھا کسی کو نہیں دیکھتے، گرتے پڑتے وہاں تک حملہ کیے اس پر. یہاں تک کہ اس حملے کے درمیان ایک نوجوان کا ہاتھ کٹا، ابھی مکمل الگ نہیں ہوا. ابو جہل پر حملہ کرنے میں یہ اس کا ہاتھ آڑے آ رہا تھا. اللہ کی قسم قربان جائیے اس نوجوان کی محبت پہ. ہمارے لیے درس کیا ہے، سبق کیا ہے. اور اس محبت کو دیکھو نبی سے، اور اپنی محبت دیکھو. آج ہم گناہ بھی نبی کی محبت میں نہیں چھوڑ سکتے. وہ اپنی جان قربان کے لیے تیار ہے. جب اس کا کھٹا ہوا ہاتھ ابو جہل کو قتل کرنے میں آڑے آ رہا ہے تو اس نوجوان نے اپنے ہاتھ کو نیچے زمین پر رکھا اور اپنے پیر سے دبایا، ایک جھٹکا مارا، اس کے جسم سے وہ ہاتھ الگ ہو گیا. آگے بڑھا، ابو جہل کو قتل کر دیے. دونوں جنگ چل رہی ہے، یہاں تک کہ اختتام کو جنگ پہنچتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر وہاں سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیکھو کون شہید ہوا، کون کافر کہاں مرا ہے، دیکھ لو. دیکھا ابو جہل کہاں ہے، دیکھو. تلاش کرتے ہوئے پہنچے. ابھی تھوڑی سانس آ رہی تھی، جا رہی تھی، تو اس کے سر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر پر رکھ دیے. آج دیکھ لیا، ایسے وقت میں بدبخت مر رہا ہے تو کیا کہتا، اے بکری کے چرواہے تو کس بلندی پر اپنا پیر رکھا، پہلے سوچ. مرتے وقت بھی یہ الفاظ ادا کرتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر مارا، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا. خیر اس وقت تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. 14. لیکن اب اس میں شہید قتل ہونے والے کفار میں 1000 میں سے 70 جو بڑے بڑے سردار تھے، نامور سردار تھے، جن کی ہوا تھی، جن کا رعب تھا، جن کا دبدبا تھا، جو لوگوں کو زبردستی لے کے آئے تھے جنگ میں لڑنے کے لیے، جو مسلمانوں کے کھوپڑیوں میں شراب پینے کا وعدہ کر کے آئے تھے، وہ لوگ قتل ہوئے. اور 70 ہی کی تعداد میں قید بھی ہوئے ہیں. جنگ ختم ہوئی، اس میں سے 24 لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہا یہ باڑوئی میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، جب جنگ ہوتی ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر 3 دن تک ٹھہرتے تھے. آپ وہاں ٹھہرے. 3 دن جب مکمل ہوا، نکلنے کا ارادہ کیا تو ایسے وقت میں آپ اس کنویں کے پاس جا کر ٹھہر گئے.
اس کنویں کے پاس جس میں کفار کی لاش پھینکنے لگائے تھے. آپ نے کہا آج تم لوگ سوچتے ہوگے نا کہ رسول کی اطاعت کیے ہوتے تو بہتر تھا. ہم سے جو میرے رب نے میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم نے دیکھا میرا رب وعدہ پورا کر دیا, فتح کر دیا. لیکن تمہارے بھگوان نے, تمہارے دیوی دیوتاؤں نے, تمہارے بزرگوں نے, ولیوں نے جو وعدہ کیا تھا تم کیا پاتے ہو؟ پورا کیے یا پورا نہیں کیے؟ اس انداز میں آپ ٹھہر کے بول رہے تھے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کے سامنے کیا بول رہے ہیں لوگ, کیا سنیں گے, سب مر چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اب اسی چیز سے مسئلہ نکالتے ہیں بدعتی لوگ, مردے سنتے ہیں نبی سنتے ہیں. جبکہ نبی کا ایک معجزہ تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا وما انت بمسمع من فی القبور. اے نبی آپ چاہیں قبر والوں کو نہیں سنا سکتے, لیکن جب اللہ چاہے گا تو سنا سکتا ہے. جب نبی جیسی ہستی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ آپ چاہیں وما انت بمسمع من فی القبور, نہیں سنا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے, تو ہمارے جیسے دلندر فقیر سکیر سنا سکتے ہیں؟ سوچو, کم سے کم قرآن پڑھو, سمجھ کر پڑھو دوستو, اپنے عقائد کو درست کرو. تو یہاں ایک وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے. اسی طریقے سے جب صاحب قبر ہوتا ہے ہمارے جوتوں کی آواز سنتا ہے واپسی کے, لیکن ہم لوگ زندہ رہ کر بھی نہیں سنتے, وہ الگ چیز ہے, وہ اللہ کی شان. ہم زندہ ہیں تو نہیں سنتے, وہ مردہ ہے تو اللہ اس کو سنا دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, جب اللہ جس کو چاہے سنا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر جیسے تم سن رہے اس سے بہتر. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے جن چیزوں سے میں ڈرایا زندگی بھر, انہوں نے ہماری بات نہیں مان کر اسلام قبول نہیں کیا, آج وہی سزا یہ کو باوڑی میں پا رہے, اب ان کو پتا چلتا ہوگا. یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے دوستو. تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے, ادھر کچھ لوگ بچے تھے مکہ بھاگے, وہاں بتائے کوہرام مچ گیا. کفار مشرکین نے کہا خبردار کوئی رونا نہیں, کوئی رونا نہیں, کچھ بھی ہو جائے. اگر تم رو گے, غم کرو گے, چیخو گے, چلاؤ گے, یہ مسلمانوں تک بات پہنچے گی تو وہ خوش ہوں گے. چلو ان کو تکلیف, اس لیے ہنستے کھیلتے رہو, اپنے غم کو چھپا لو. یہ آپس میں, اور کہا جتنا مال آیا ہے وہاں سے اب سب جمع کرو, جمع کر کے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے, پھر کوشش شروع کر. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ابھی مدینہ بھیج دیا تھا خبر دینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ کی لاڈلی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی, بہت زیادہ بیمار تھی. نبی تو نہیں رکے, لیکن ان کے شوہر اپنے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عثمان تم میری بیٹی کو, اپنی دلہن کو خیال رکھنا, اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ دیا تھا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بدر کی فتح کی خوشخبری ہم کو پہنچ رہی تھی تو اس وقت اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں دفنا کر ہم مٹی برابر کر کے ہاتھ جا رہے تھے. ایک طرف خوشی کا معاملہ ہے اور دوسری طرف, اور نبی کو بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کی بیٹی انتقال کر چکی ہے اور لوگ دفن کر چکے ہیں. اللہ اکبر. ماتم کرو دوستو ان کی عقلوں کو جو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم سب کچھ معلوم تھا. جب نبی وہاں پہنچتا ہے تو جب خبر ہوتی. مدینہ جب پہنچے ہیں تو ایسے وقت میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے.
یہاں تک کہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ظاہر میں آ کر اسلام قبول کر لیا، بعد میں اسلام کو نقصان، دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ خیر جو قیدی تھے 70، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لے کر مال ان کو چھوڑ دیا جائے، ہمارے ہی بھائی ہیں، مال لے لیں گے تو ہم کمزور ہیں، ہتھیار خرید لیں گے، ہم لوگوں میں طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، اور یہ ہمارے بھائی آزاد ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے جیسے ہمارے سینے کو کھولا تھا۔ کہا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ بولو۔ کہا صدیق کے خلاف رضی اللہ عنہ میرا مشورہ کیا؟ جو ہمارا ماموں ہمارے حوالے کرو، میں گردن مار دوں۔ صدیق کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ گردن مار دے۔ علی کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ گردن مار دے۔ جتنے قیدی کفار ہیں کسی کو چھوڑو مت۔ اللہ کے نبی نے ان کا مشورہ نہیں مانا، صدیق کا مشورہ مانا، کچھ سے فدیہ لیا، یہاں تک کہ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رہے میں تمہارا چچا ہوں، کہا معلوم ہے اتنا دینا پڑتا، کہا نہیں دے سکتا، کہا مجھے معلوم ہے چچا جان کتنا مال تمہارے پاس ہے، اپنے طرف سے دو، لوگوں کے ڈبل دو۔ اور دوسرے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو العاص کے نکاح میں تھے، ابھی وہ کفار کی طرف تھے، اسلام نے بیٹی زینب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہار بھیجا کہ ابو جان یہ فدیہ میں لے لے، میرے شوہر کو چھوڑ دے۔ یہ دیا کون تھا؟ ہار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی۔ ہار دیکھا، ہاتھ میں لیا، خدیجہ یاد آنے لگی، دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ لے جاؤ، ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، اے ابو العاص تم کو چھوڑ دے رہا ہوں، فدیہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو عزت کے ساتھ مدینہ بھیج دو، روکنا نہیں، ظلم نہیں کرنا اس پہ۔ اس نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے۔ اسی طریقے سے جا رہے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے مبلغ ہیں، جن کے تبلیغ سے سینکڑوں لوگ مدینہ کے اندر مسلمان ہو گئے، وہ جا رہے ہیں تو ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ قید کیا گیا تھا، صحابہ اس کو باندھ رہے تھے، اجازت، ارے بھائی ذرا رکو، دیکھو یہ لوگ باندھ رہے ہیں، ان کو بولو تھوڑا باندھنے میں نرمی کریں، ہم آپ کے بھائی ہیں، گھر سے آپ مسلمان ہیں، مسلمان نہیں۔ تو صحابیوں سے کہا بھائیو ذرا اس کو مضبوطی سے باندھو۔ وہ پریشان، ارے میں تم سے نرمی کی امید کر رہا ہوں، تم کہہ رہا مضبوطی سے باندھو۔ کہاں اس کو مضبوطی سے باندھو، اس کے گھر والے بہت مالدار ہیں، پیسہ رقم اچھی آئے۔ کہا تو بھائی نہیں ہے، ایمان نے تیرا ہمارا تعلق، حقیقی بھائی یہ ہیں جو تجھے باندھ رہے ہیں، یہ رشتہ، یہ تعلق ذرا غور کرو دوستو۔ ایک ایک چیز جو ہے ہمارے لیے اصلاح کی ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے نہیں دے سکتے تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کہا یہ اتنے لوگ ہیں مسلمان جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تم ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی فدیہ ہوگا، تمہارے کو ہم چھوڑ دیں گے۔ دین سیکھنے کی، پڑھنے لکھنے کی اتنی بڑی رقم کی بھی پرواہ نبی نے نہیں کی۔ پڑھا دو، ان کو لکھنا پڑھنا آ جائے، ان کے پاس علم آ جائے، تاکہ اپنے آپ کو گمراہ سے بچا سکے، تاکہ لوگوں تک قرآن و حدیث اللہ و رسول کا فرمان قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے پہنچا سکے۔ یہ تمہارا فدیہ ہوگا۔ علم کی اہمیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ تھی۔ کئی کفار کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں لیا، فدیہ رکھا تو لکھنا اور پڑھنا سکھانا رکھا ہے۔ اس طریقے سے سب کچھ ہو گیا۔ ایسے وقت میں ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی زار و قطار رو رہے ہیں۔
اور ساتھ میں صدیق بھی رو رہے ہیں، دونوں ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ جا کر بیٹھ گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں، بتائیں۔ اگر آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے بھی رونا آ جائے، اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی صورت بنا کر آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں گا۔ یہ محبت، رونا نہیں آئے گا تو رونے کی صورت بناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کاش کہ ہم نے تمہارا مشورہ مان لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وحی بھیجی ہے کہ عمر کا مشورہ ماننا تھا، صدیق کا نہیں۔ اس کی سزا کیا ملی؟ کچھ دنوں کے بعد غزوہ احد ہوئی۔ جو کفار کو قتل نہیں کیے، چھوڑ دیے تھے، جس کے وجہ سے وہ کفار دوبارہ حملہ کر کے 70 مسلمان کو، صحابہ کو شہید کر ڈالے۔ یہ سزا تھی دوستو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کی ہے، اور 70 صحابہ، اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی ختم ہو گیا تو اب کچھ مسلمان پریشان۔ کیوں؟ کچھ لوگ ایسے تھے مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنے گھر والوں سے محبت تھی، مال و دولت سے محبت تھی، اپنے دین کو، اسلام کو چھپا رکھا تھا، چھپ چھپ کے تھے، دم نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں، ہمت نہیں تھی کہ مدینہ چلے جائیں ساری چیزوں کو قربان کر کے۔ تھے اندر سے مسلمان، عبادتیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی تھی، لیکن جب چھپ کے تھے، کفار لڑنے آ رہے تھے، ابو جہل وغیرہ، تو یہ جو چھپے ہوئے مسلمان تھے ان کو بھی زبردستی لائے، خوشی سے نہیں، زبردستی۔ اب بول نہیں سکتے تھے ہم مسلمان۔ جب یہ لوگ لڑنے آئے تو اب اس طرف صحابہ اکرام جب تیر چلائے تو ان کے تیروں سے یہ مسلمان بھی قتل کیے گئے۔ اب صحابہ غم میں، ارے وہ اندر سے مسلمان ہو گیا تھا، مجھے پتا ہے، خود سے نہیں آیا تھا، کافر لوگ لے کے آئے، اب کیسا انجام۔ سورہ نساء کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا جب ان کو لایا گیا تھا تو کیا اللہ کی زمین تنگ تھی؟ کیا زمین تنگ تھی؟ چلو عورت ہے، چلو چھوٹا بچہ ہے، چلو بیمار ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، یہ مجبوری تھی، یہ ہجرت نہیں، یہ ہٹے کٹے تھے، یہ تو سب کچھ چھوڑ کر اور صحابہ کی طرح مدینہ آ سکتے تھے۔ جب یہ قربانیاں نہیں دیے، ہجرت کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ و رسول کی محبت میں یہ ساری چیزیں قربان نہیں دیے، اب قتل کیے گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ جنت میں جائیں گے نہیں۔ یہ قرآن کی آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ پورے واقعہ پہ جو بڑے اختصار کے ساتھ اور باقی ہے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اتنے پہ غور کریں تو کتنے مسائل نکلتے ہیں۔ صرف یہی، آج ہم ایسی جگہ رہتے جہاں مسجد نے، گھر میں پڑھ لوں کیا، بدعتی کے پیچھے پڑھ لوں کیا، یا ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں گنیش کو چندہ دینا پڑتا، یا ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں ان کے تہواروں میں مجبوری ہے، مٹی دھول یہ وہ ہے، یہ ہو سکتا۔ یہ سوچو، یہ جو اندر سے مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت نہیں کیے، زبردستی کفار لایا، مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے شہید ہوئے، یہ مارے نہیں، کسی قتل ہوئے، اور کسی مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب یہ دوزخی ہو سکتے تو آج خوش خرم کھا پی کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام کی، جیسے چاہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں مجبوری تھی، تہوار میں گئے، مجبوری تھی، نماز نہیں پڑھے، مجبوری تھی، یہ ہوا، بتاؤ اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا دوستو۔ کہیں انہی لوگوں کی طرح ہمارا ٹھکانہ دوزخ بھی نہ ہو جائے۔ بڑے اسباق ہیں ان واقعات میں، جس کو ابھی بیان کرنا
ناممکن ہے. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پڑھنے اور سننے، اس پر صحیح طور پر غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر کے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.